अस्सलाम वालेकुम। अबनाए हरमस की नाकाबंदी अमेरिका ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये उसकी गले की हड्डी बनने जा रही है, क्योंकि अब उसका मुकाबला सिर्फ ईरान से नहीं है। अब उसके मुकाबले में चीन भी है, और चीन अपनी तमाम सहूलियात, अपने तमाम जहाज़ों और अपने दोस्त ममालिक की मदद के साथ ईरान की मदद के लिए मौजूद है। यानी रूस, चीन अब ईरान की खुलकर मदद करेंगे, और चीन ने अमेरिका को एक खुला चैलेंज कर दिया है, जो भी करना हमारे जहाज को मत छेड़ना, अगर छेड़ोगे तो फिर नताइज के जिम्मेदार होगे। ये ढके छुपे अल्फाज में और खुले अल्फाज में अमेरिका पर वाजे कर दिया गया है। और अमेरिकी नाकाबंदी जो अबनाए हरमस की हो रही है, उसका मतलब भी यह है कि ईरान को जाने वाले और ईरान से आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को रोका जाएगा, और उन तमाम जहाज़ों को भी रोका जाएगा जो ईरान को टैक्स देने पर राज़ी हो जाते हैं, और उनको खुले समंदर में रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह है अमेरिका की स्ट्रेटजी। और दूसरी जानिब चीन ने वाज़े कर दिया है कि हमारे जहाज़ों को मत रुकना। और मज़े की बात इसमें यह है कि जो ईरान पे जब से पाबंदियां लगी हैं, तो एक चीन ही एक ऐसा मुल्क है जो तिजारत कर रहा है अमेरिका से बड़े पैमाने पर, और ख़ास तौर पर जो ईरान का 90% तेल है वो सिर्फ चीन खरीद रहा है। ईरान जो है हर साल तकरीबन $60 अरब का तेल बेचता है, और उनमें से समझ लीजिए कि तकरीबन 50 से 55 अरब डॉलर का तेल चीन खरीदता है। चीन के टैंकर आते हैं, ईरान के टैंकर वहां से गुजरते हैं, और अब चीन ने जिम्मेदारी ली है उस तेल को ले जाने की, और अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि आप जितनी मर्जी नाकाबंदी कर लें, जो मर्जी कर लें, हमारे शिप यहां से गुजरेंगे और आप उसको नहीं रोक सकते। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी फैला दी है, वहां पर उसने अपनी साजिशों का जाल बिछा दिया है। उसको मदद तो हासिल नहीं है दुनिया से, दुनिया के तमाम ममालिक ने उसको मना कर दिया है। नेटो से उसको बड़ी उम्मीद थी, वो बड़ी बढ़ के मार रहा था कि जी जंग में तो मदद नहीं की, लेकिन इस जो नाकाबंदी है हमें उसमें नेटो की मदद हासिल हो जाएगी। तो नेटो ने ठेंगा दिखा दिया, हरी झंडी दिखा दी कि भाई अपना काम करो, हम इस जंग में घुसने वाले नहीं है। या आपकी कुछ ज़हनी जो है इख्तराएँ हैं, कुछ आपके दिमागी मसाइल हैं, आपका पागलपन है, आपका जंगी जुनून है, तो इस जंगी जुनून में हम आपका साथ नहीं दे सकते। बरतानिया, फ्रांस, नेटो सब ने मना कर दिया। इटली भी नाराज़ है, पोप को भी नाराज़ कर लिया, चर्च को भी नाराज़ कर लिया। कभी वो यसु मसीह बन जाते हैं, यानी वो अब पोप की जगह लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जी पोप तो बिल्कुल बेकार है, डरपोक है, कमज़ोर सा आदमी है, तो मैं यसु मसीह हूँ, मेरे अंदर बड़ी सलाहियतें, तो आप मुझे जो है ना वो वाला स्टेटस दे दें। पता नहीं रात के टाइम वो बैठ के उसको क्या सूझती है, वो उल्टे सीधे वो मैसेजेस करता रहता है, कभी एआई इससे मैसेजेस बनवाता है, कभी कुछ करता है, फिर बाद में उसको डिलीट भी करना पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो ये एक मसला डोनाल्ड ट्रंप का है। दूसरी जानिब ईरान ने भरपूर तैयारी कर ली है। जिस तरह चीन और रूस का मैंने जिक्र किया, चीन और रूस जो है वो इस वक्त साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर दुनिया की एक बड़ी ताकत है। यानी कि ना यूरोप उसके मुकाबले में है और ना अमेरिका। यूं कह लीजिए कि अगर यूरोप और अमेरिका साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत आगे हैं, तो रूस और चीन भी उससे किसी तरह कम नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी रूस और चीन मुस्तकिल बुनियादों पर पिछले कुछ अरसे से, कई सालों से ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं, खामोशी से प्रोवाइड कर रहे हैं, खुलकर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो जंग हुई है, इस जंग के अंदर जो 40 रोज़ा जंग है, अमरीकी तैयारे काफ़ी ज़मी बोस हुए हैं। कई बड़े स्टेल्थ तैयारे जो F-35, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गिर ही नहीं सकते, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं गिरा सकती, वो टाइटैनिक की तरह पहली जंग में उनका बेड़ा गर्क हो गया। यानी पहली जंग ही लड़ी ना, इससे पहले उन्होंने कौन सी जंग लड़ी थी, तो इस जंग में उनका बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गए, ज़मी बोस हो गए खुद ही। फिर फ्रेंडली फायर का नाम लेते रहे, फिर F-15 कई तैयारे, फिर कई तैयारे जो उनके वो जो पेट्रोल प्रोवाइड करने वाले थे वो तो रनवे पर खड़े खड़े तबाह हो गए। तो अमेरिका अपने तैयारों को नहीं बचा सका। फिर अमेरिका की जो बहुत बड़ी थ्रेट थी कि जी हमारे पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हम तो खुले समंदर में आकर नाकाबंदी कर सकते हैं, तो ईरान ने उन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी USS इब्राहिम लिंकन और USS जेराल्ड दोनों को डैमेज कर दिया। दोनों वापस दुम दबा के भागे। तो अमेरिका जो है बढ़के तो बड़ी मार रहा है, लेकिन ईरान को जो इस वक्त यहाँ पे जो उसके पास कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी कई सतह पर है। उसने जो अपना साइबर एंड वॉर कंट्रोल है, उसने जो अपना चीन और रूस के साथ अपने आप को लिंक किया है, उनसे वो सलाहियत हासिल किया है। फिर उसने अपना साइबर एंड वॉर कंट्रोल सिस्टम अपने हर सूबे के अंदर बना दिया है। हर सूबे के अंदर उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो इंडिपेंडेंट है और आपस में कनेक्टेड भी है। इसके अलावा ये साइबर एंड वॉर कंट्रोल सिस्टम जो है, इसके तहत अबनाए हरमस के पूरे इलाके को उन्होंने उसके सेंसर्स लगा दिए हैं, रडार लगा दिए हैं, और वहां से उसको भरपूर अंदाज में
کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کا ایک مرکزی کنٹرول روم ہے جو بندر عباس کے قریب انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے پورے سسٹم کو وہ چلا رہے ہیں اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجی کو وہ نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس کو وہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی کہتے ہیں، اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جس علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایریا جس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کسی جہاز کو نہیں جانا چاہیے، تو پہلے تو وہ اس کو الاؤ ہی نہیں کرتے، اس کو جانے سے روکتے ہیں، اور اگر وہ سم ہاؤ کسی طرح سے اس کو چکما دے کر یا کسی طرح سے لڑ بھڑ کر اس علاقے کے اندر چلا جائے تو پھر اس کو وہاں پر آپریٹ نہیں کرنے دیتے، اس کی نقل و حرکت کو روک دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ جہاز اس جگہ چلا گیا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی امریکہ کی۔ اب اس کے مقابلے میں جو چائنا اور روس جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے اور ایران کے ساتھ مل کر، وہ دا کاؤنٹر انٹروینشن اسٹریٹجی ہے۔ دا کاؤنٹر انٹروینشن اسٹریٹجی میں بالکل اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سائبر اینڈ کمانڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں، ایک جال بنا لیتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا سائبر اینڈ کنٹرول سسٹم کے اندر چین اور روس جو ہیں وہ بہت آگے، اور انہوں نے وہ تمام صلاحیت ایران کو بھی فراہم کر دی ہے، اور ایران نے اپنے تمام صوبوں کے اندر سسٹم بنا لیا ہے۔ انہوں نے بندر عباس کے قریب ایک مقام پر اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی بنا لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، ایک سائبر کنٹرول کمانڈ کنٹرول سسٹم جو ہے بندر عباس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں، پورٹ کے اندر، کیونکہ بندر عباس کے اندر بھی وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔ اب یہ سائبر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زبردست کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے، کوآرڈینیٹڈ موو کے ذریعے وہ حملوں کو روک بھی سکتے ہیں اور متبادل وہ جو دفاعی اور اس کے جو دشمن پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے ذریعے، وہ جی پی ایس سسٹم کے ذریعے جو شپ ٹو شپ آپس میں رابطہ ہے امریکن شپس کا، اس کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، توڑ کر سکتے ہیں۔ یعنی شپ سے شپ رابطہ اور شپ سے شور، یعنی شپ کا جو ساحل سے جو رابطہ ہے اس کو توڑ سکتے ہیں۔ اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بحری جہاز جو کھلے سمندر میں ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ اپنی جڑا ہوا ہے اور اس کا رابطہ اپنے ساتھی شپ سے ٹوٹ جائے، یا اس کا ساحل پہ موجود جو اس کا کنٹرول سسٹم ہے اس سے رابطہ ٹوٹ جائے، تو کتنا خطرناک، کتنا کیوٹک سچویشن اس جہاز کے لیے بن جائے گی اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایران کے پاس بہت بڑی صلاحیت موجود ہے کہ وہ فیک میسیجز کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کی جو کمیونیکیشن سسٹم امریکہ کا ہے تو اس کے اندر وہ انٹروین کر سکتے ہیں، اس کے اندر گھس کے وہ امریکن جہازوں کو میسج کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور اس میسج کے تحت، فیک میسج کے تحت وہ امریکی جہازوں کو گائیڈ کر کے کسی ایسی جگہ پر لا سکتا ہے جہاں پر ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک ایسی ایران کے ہاتھ میں جو روس اور چین کی مدد سے ایک اسٹریٹجی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکن جو نیوی ہے وہ بالکل بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ انہوں نے ابنائے ہرمز کا محاصرہ تو کر لیا ہے لیکن ان کے پاس حالت کچھ نہیں ہے، ان سے پریشان ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ہتھیار جو ایران کے پاس موجود ہے، جو اس نے شمالی کوریا سے لیا ہے، وہ میگڈ آبدوزیں ہیں۔ جو میگڈ آبدوزیں جو ہیں یہ بڑی زبردست ایک ہلکے وزن کی 150 ٹن سے کم وزن کی یہ آبدوزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ان آبدوزوں کو صرف ایک آدمی آپریٹ کر لیتا ہے، بعض اوقات ایک یا دو، اور میکسیمم 9 لوگ جو ہیں اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں میگڈ آبدوزوں کو۔ تو یہ آبدوزوں کا ایک فلیٹ بھی جو ہے وہ ایران کے پاس موجود ہے، اور یہ شیلو واٹرز کے اندر، یعنی کہ کم گہرے پانیوں کے اندر آپریٹ کرنے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں یہ آبدوزیں، اور شمالی کوریا سے آنے والی آبدوزوں کا ایک فلیٹ موجود ہے۔ ان آبدوزوں کے ذریعے وہ نہ صرف ٹارپیڈو فائر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مائنز جو ہیں، سی مائنز جو ہیں، وہ ان کو ان کا جال بچھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کروز میزائل تک فائر کیے جا سکتے ہیں ان آبدوزوں کے ذریعے۔ تو یہ آبدوزیں جو ہیں یہ موت کا پروانہ ہے امریکی شپس کے لیے، اور امریکی شپس اگر اس کے قریب آتی ہیں تو اور آبدوزوں کے اندر بھی جو لینڈ مائنز ہیں، وہ لینڈ مائنز بھی بڑی ان کے پاس بہت اچھی معیار کی لینڈ مائنز ہیں، اور یہ شمالی کوریا سے اور خود بھی چائنا اور رشیا کی مدد سے اور ایران کی اپنی بھی انڈیجنس اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، تو بہت اچھی مائنز ہیں۔ کچھ تو میگنیٹک مائنز ہیں، ایک میگنیٹک فیلڈ بنا دیتے ہیں، اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر کوئی جہاز آ جاتا ہے تو وہ مائنز جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، اس کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ مائنز بھی ہیں جو بہت ایکٹیولی کام کرتی ہیں اور بہت سمارٹلی کام کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر رہتے وہ مائنز
یہ ٹریس کر لیتی ہیں کہ جو شپ آ رہا ہے یہ کوئی کمرشل شپ ہے یا پھر یہ کوئی بحری جنگی جہاز ہے. تو جو بحری کمرشل شپ ہے اس کو تو وہ اگنور کر دیتی ہیں, اور اگر کوئی بحری جنگی جہاز آ جائے تو اس سے وہ ٹکرا کر اس کو تباہ کر دیتی ہیں. تو ایران نے اس سارے سمندر کے اندر, آبنائے ہرمز کے اندر, بہت زیادہ مشکلات امریکہ کے لیے اور امریکہ کی نیوی کے لیے پیدا کر دی ہیں. اب جو امریکی جو وہاں پر وہ آبنائے ہرمز کا جو محاصرہ کر رہے ہیں, ناکہ بندی کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کو بہت زیادہ اسلحے کی ضرورت ہے. اب ان کے ماہرین کیا کہتے ہیں امریکہ کے, جی وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اگر اس محاصرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کم از کم 2 ایئر کرافٹ کیریئرز یہاں لانے پڑیں گے. اس کے علاوہ کم از کم 12 ڈسٹرائرز جو شپس ہیں, فریگیٹس ہیں, ان کا اس کو ایک فلیٹ یہاں پر لانا پڑے گا, اور اس کے علاوہ اور بھی جنگی جہاز ان کو لانے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ, اس سارے صورتحال کے علاوہ, جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے پاس جو جنگی جہاز ہیں, جنگی بحری جہاز ہیں, ان کو بھی جو سمندر میں لانا پڑے گا. تو اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے جب آپ نے پہلے سے بحری مشقیں نہ کر رکھی ہوں امریکہ, یو اے ای اور سعودی عرب نے, تو ان کو ایک ساتھ ایک کنسولیڈیٹ ایفرٹ اور ایک مشترکہ کارروائی کرنا ایک کافی مشکل کام ہے. پھر اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں, وہ لائبلٹی بن گئے امریکہ کے لیے. یو ایس ایس ابراہیم لنکن, یو ایس ایس جیرالڈ, اس کو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا. اسی خوف کی وجہ سے جو بحرین کے اندر امریکہ کا ایک بہت بڑا جو 5th فلیٹ تھا, جو جس کے پاس کافی شپس تھے, تو جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی وہ فلیٹ جو تھا وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا. کچھ تو جا کر چھپ گئے بحیرہ عرب کے اندر, اور کچھ نے جا کے پناہ لی بحیرہ ہند میں, بہت دور سمندر میں, کہ جناب ہم پہ کوئی آ کے ایرانی میزائل نہ گر جائے. تو امریکی نیوی جو ہے وہ اب تک ایک فیلئر ثابت ہوئی ہے, وہ اپنا ہی دفاع نہیں کر سکی, اس نے حملہ کیا کرنا ہے. اور پھر ایران چونکہ اپنے علاقے کے اندر ہے تو ایران اپنی دفاع کی پوری صلاحیت رکھتا ہے, اور امریکہ کے لیے اب بہت شدید خطرات ہے. آنے والے دنوں میں جو آگے بڑھے گا اس کو خطرات بڑھتے چلے جائیں گے, اور آبن ہرمز کا جو کنٹرول ہے, امریکہ جو سوچ رہا ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات پر اس لیے مجبور کر دے گا کہ وہ آبن ہرمز کا کنٹرول بنا رہا ہے, تو یہ کافی مشکل ہے. ایران کے پاس صلاحیت بھی موجود ہے, اس کو چین اور روس کی مدد بھی حاصل ہے, شمالی کوریا کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی حاصل ہے, اور امریکہ کے لیے یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک ہوگا آنے والے دنوں میں.